اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج جس پاک ہستی کا ذکر کرنے چاہ رہے ہیں، پچھلے دنوں ان کا عرس مبارک گزرا۔ بر اعظم ہند و پاک میں اولین ہستیوں میں سے ہستی ہیں، اور ان کو حضور نے سلطان ہند کا خطاب عطا فرمایا تھا بشارت کے ذریعے، اور آپ کا نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کے بارے میں آج مرحلہ وار گفتگو کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی کوئی تھوڑی سی تاریخ اور ان کے احوال سے آگاہی ہو سکے، ان کے کرامات، ان کی کوششیں، ان کے زندگی کے جو احوال تھے ان سے آپ جان سکیں۔ آپ 537 ہجری میں جو 1143 بنتے ہیں، سیستان سجز افغانستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام غیاث الدین خواجہ غیاث الدین تھا، جو ایک انتہائی متقی انسان تھے، اور آپ کی والدہ کا نام مانور تھا اور لقب ام الورا تھا۔ وہ بھی انتہائی نیک پاک باز خاتون تھی، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رہے۔ آپ کے والد کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، اور آپ کی والدہ کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، حسن سے تھا۔ اس طرح یہ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے ایک اپنے ارد گرد ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ اس روشنی میں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو یہ کہے، ان میں سے ایک شخص نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ام الورا، آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی متبرک بیٹے سے نوازا ہے جس سے دنیا میں دین اسلام کو فروغ حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ آپ کے والد کی ملکیت ایک چکی اور ایک باغ تھا۔ آپ اپنے والد کے ساتھ ہی باغ میں کام کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں سیستان میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد جب آپ تقریباً 12-13 سال کے ہوئے تو آپ کو مزید تعلیم کے لیے نیشا پور بھیج دیا گیا۔ نیشا پور کے اندر آپ 1-1.5 سال رہے، لیکن اسی اثناء میں وہاں پر غزنویوں نے حملہ کر دیا اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ کسی شخص کو معاف نہیں کیا، جو بھی عورتیں، بچے، بزرگ، استاد، علماء جو بھی تھے، اپنا مدرسوں کے طالب علموں کو اور اساتذہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ نیشا پور اور توسی، یہ دونوں علاقے غزنیوں کی اس ظلم کا انتہائی شکار رہے۔ آپ کے تمام اساتذہ اور ساتھی جو تھے تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، وہ تقریباً شہید ہو گئے۔ آپ اکیلے رہ گئے، اور اللہ نے شاید آپ کو بچانا مقصد تھا، کیونکہ جب اللہ نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ لہذا جب آپ اکیلے رہ گئے تو آپ نے وہاں سے واپسی کا سفر کیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 15 سال کے قریب تھی۔ آپ طویل سفر کر کے پیدل، کوئی ایسے وسائل بھی نہیں تھے، کرتے کرتے آپ اپنے گھر سیستان پہنچے۔ باپ اور ماں سے ملے۔ ان کو یہ فکر بھی تھی کہ کہیں میرے پیچھے ان کو اگر خبر ہوئی کہ نیشا پور اور توسی میں قتل عام ہو گیا ہے تو وہ میرے متعلق انتہائی پریشان ہوں گے، غم زدہ ہوں گے۔ لہذا جب آپ ملے تو انہوں نے بڑی محبت سے آپ سے ملے، آپ نے سارے احوال بتائے۔ آپ پھر اپنے والد کے ساتھ وہیں پر باغ میں کام کرنے لگ گئے، لیکن کچھ عرصہ بعد ہی آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 15.5 سال کے قریب تھی،
آپ کو یہ غم کافی بھارا یعنی تکلیف تھی کہ آپ عمر ابھی اتنی بڑی نہیں تھی کہ آپ پورے گھر کو سنبھال سکتے، لیکن آپ نے اپنی والدہ کو اور اس باغ کو جو بھی کاروبار تھا بڑے اچھے طریقے سے پالا۔ آپ کے والد متمول انسان تھے، لیکن ان کے بعد وہ نہ رہا جو پہلے ان کے حالات تھے، لیکن اس کے باوجود دونوں ماں بیٹے نے بڑی صبر کے ساتھ وقت گزارا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالتا ہے تو پھر کسی کو کسی بھی مقام پر پہنچانے کے لیے آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 6 ماہ یا 1 سال کے عرصے کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ اکیلے رہ گئے اور آپ کا دل نہیں لگتا تھا۔ 2 سال تک آپ اسی عالم میں گزرے۔ ایک دن آپ باغ میں بیٹھے تھے کہ ایک مجذوب جس کا نام ابراہیم قندوزی تھا وہ داخل ہوا۔ اس نے اندر داخل ہوئے تو وہ آپ نے جب اس کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے، ان کا بڑا احترام کیا، بٹھایا، اور اس کے بعد جو باغ میں انگور تھے پیش کیے۔ ابراہیم قندوزی نے چند انگور چبا کر وہ انگور جو تھے حضرت معین الدین کے منہ میں دے دیے۔ آپ کا لقب حسن بھی تھا، نام حسن تھا بلکہ لقب آپ کو معین الدین دیا گیا بعد میں۔ تو جب آپ کو وہ منہ میں اس نے وہ ڈالے تو آپ کی دنیا بدل گئی، اندر ایک عجیب سی کیفیت اور نور اور روشنی پیدا ہوئی، آپ کا دل ہر کام سے اجاٹ ہو کے آپ نے سارا جو بھی آپ کے اثاثہ تھا سب کچھ بیچ دیا اور وہ سارے پیسے جو درویشوں میں تقسیم کر دیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بغداد کا رخ کیا۔ بغداد میں آپ نے جو اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ تھے ان سے تعلیم حاصل شروع کی، مدرسوں میں داخل ہوئے۔